لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني من أحبني كان معي في الجنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما لا يستتر من البول وأما الآخر ويمشي بالنميمة فأخذ جريدة فشقه بنصفين ثم غرزه واحدة في كل قبر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، نظافت اور پاکیزگی اللہ جل شانہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کی جو اصلاح فرمائی اور اس میں ظاہری اور باطنی ان تمام غلاظتوں اور گندگیوں اور ناپاکیوں سے پاک رہنے کا حکم فرمایا، اور اللہ جل شانہ نے جس طرح اس دین کو مکمل فرمایا اس میں پاکی کے نظام کو بھی اللہ جل شانہ نے ختم درجے کے ساتھ بیان فرمایا، اور حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس نے پاکیزگی کی وہ ساری چیزیں جن کی ضرورت ایک انسان کو پڑتی تھی ان کے متعلق رہنمائی فرمائی۔ گزشتہ ایک دو جمعہ پر بات ہوئی تھی اس کے متعلق، بیچ میں پھر ناغہ ہو جاتا ہے اور اس سے پھر وہ موضوع جہاں کا تھا وہیں کا رہ جاتا ہے، اس لیے مجھے چند باتیں اور مزید عرض کرنی ہیں۔ حدیث پاک میں نے پڑھی اور اس وقت اس حدیث پاک کا صرف ایک جملہ اس کے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ آج اس حدیث پاک سے متعلق تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور سامعین سے گزارش ہے کہ وہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
کہ حدیث پاک میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض وہ چیزیں بھی نظر آ جاتی تھی جو عام دوسرا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کسی وقت وہ چیزیں سننے میں آئی جو عام انسان سن نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے، اور اللہ جل شانہ کبھی عالم برزخ کے حالات کو منکشف فرما دیتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پہ جب ہوا تو حضور نے ان دو کے متعلق فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرات محدثین نے اس میں بڑی بحثیں کی ہیں۔ یہ دو صاحب قبر کون تھے؟ یہ مسلمان تھے کہ غیر مسلم تھے؟ اور پھر یہی بتایا کہ وہ مسلمان ہی تھے، صاحب ایمان تھے، اس لیے کہ اس میں جو عذاب کا سبب بتایا گیا وہ دو گناہ بتائے گئے، ایک پیشاب سے نہ بچنا، دوسرے چغلی کھانا۔ اگر وہ کافر ہوتے تو ان کا عذاب کا سبب کفر بیان کیا جاتا ہے، ان کو عذاب قبر کفر کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن وہاں عذاب قبر کی جو چیز بتائی گئی کہ عذاب قبر اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کی ایک صاحب کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، دوسرے کو اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغلی کھاتا تھا، ایک کی بات دوسرے کے پاس، دوسرے کی اٹھائی تیسرے کے پاس، اس طرح وہ آگ لگاتا پھرتا تھا۔ ایک بات تو اس میں محدثین نے یہ کی ہے کہ یہ اہل کفر تھے یا اہل ایمان تھے، تو آخر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اہل ایمان تھے۔ اور ظاہر ہے کافروں کو تو عذاب ہی عذاب ہے، ان کے لیے تو عذاب میں کبھی تخفیف نہیں ہوگی، لیکن اہل ایمان کے لیے اللہ جل شانہ کبھی عذاب دیتے ہیں، کبھی اٹھا لیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی اٹھا لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اللہ جل شانہ اس کی برکت سے کبھی اس عذاب میں تخفیف فرما دیتے ہیں، سہولت ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایمان کی برکت سے راستے کھولے ہیں، اور جب ایک شخص ایمان سے محروم ہوتا ہے اس کے لیے سارے دروازے ہی بند ہوتے ہیں۔ لا تفتح لہ ابواب السماء، یعنی آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلتے۔ ولا يدخلون الجنۃ حتى يلج الجمل في سم الخياط، یہاں تک کہ وہ اہل کفر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، یعنی سوئی کا ناکا کتنا چھوٹا ہوتا ہے اور اس چھوٹے ناکے میں سے اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح جنت کا دروازہ بہت بڑا ہوگا، لیکن اللہ جل شانہ کافر کے لیے اس کو تنگ کر دیں گے۔ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل نہیں ہو سکتا، اس طرح کافر کا داخلہ جنت میں نہیں ہو سکتا۔ تو کافر کے لیے تو کوئی سہولت ہی ہے ہی نہیں، اہل کفر کے لیے۔ اور جن کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس کے بعد اگر ان کی اولاد، ان کے اقارب، ان کے دوست احباب یا کوئی بھی ان میں سے اگر ان کے لیے کوئی دعا کرتا ہے، کوئی ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب ہدیہ کر دیتا ہے تو اس کو اس کا ضرور فائدہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ محدثین نے یہ بات اسی پر ختم کر دی کہ یہ اہل ایمان ہیں، اس لیے ان کے جو دو جرم بتائے گئے وہ دو ایسے گناہ تھے، یعنی ایک پیشاب سے نہ بچنا اور ایک چغلی کھانا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام، پاکیزگی، یہ ظاہری گندگی سے پاک رہنے کا حکم فرمایا، پیشاب پاخانہ یہ ظاہری چیزیں، اور ان سے انسان کو بچا جائے، اپنے آپ کو بچائے، کپڑے کو بچائے۔ تو جو اس سے جتنا احتیاط کرے گا اللہ جل شانہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے، اور جو اس میں بے احتیاطی کرے گا تو اس کا سبب ہوگا کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جائے گا۔ حالانکہ بظاہر تو چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، پیشاب پاخانے سے نہ بچنا ایک چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، لیکن اس کی مضر اثرات اتنے ہیں کہ انسان یہاں دنیا تو نہیں بلکہ عالم برزخ میں اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اور دوسرے کو کہا کہ وہ چغلی، ایک کی بات اس میں دوسرے ملائی اور وہ دوسرے کو کہہ دی،
تو یہ دوسرا جرم بتایا گیا کہ یہ دو بڑے جرم ہیں تو یہ دونوں کبیرہ گناہ، لیکن ان کو فرمایا کہ یہ کسی بڑے گناہ میں نہیں پکڑے گئے۔ بڑے گناہ اس لیے فرمایا کہ ان سے بچنا بڑی بات نہیں تھی، اس سے بچ سکتے تھے اس اعتبار سے، ورنہ ہیں تو یہ اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے نحوست کے اعتبار سے، اپنے مضر اثرات کے اعتبار سے یہ تو بڑے ہی بڑے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے، محدثین نے لکھتے ہیں کہ بازار میں ایک مرتبہ ایک شخص وہ بولی لگا رہا ہے اپنے غلام کی، میرا یہ غلام ہے، مجھے اس کو بیچنا ہے، فروخت کرنا ہے، اور اس کی قیمت اتنے درہم ہے، لیکن اس کے اندر ایک عیب بھی ہے۔ وہ عیب یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے۔ تو بہت سارے آنے جانے والے انہوں نے کہا غلام تو ہمیں ضرورت ہے، لیکن جو ہی عیب بتاتے تو وہ بھاگ جاتے۔ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو بہت چھوٹے درجے کا جرم ہے، یہ کوئی عیب اتنے بڑے درجے کا نہیں۔ اس نے کہا یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس غلام کو میں خرید لوں گا۔ اس نے وہ اتنے درہم دیے اور اس غلام کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد اب جب گھر لے گئے، گھر جا کر اس نے چند دن گزارے، اس کے بعد اس نے اپنا کام شروع کیا، جو اس کی ذمہ داری تھی وہ کام اس نے شروع کیا، یعنی چغل خوری کرنا۔ تو اس نے آ کر بیوی، وہ دونوں میاں بیوی تھے، تو اس غلام نے آ کر اس شخص کی بیوی سے کہا تجھے پتہ ہے تیرے شوہر کے تعلقات فلاں عورت سے ہو گئے، اور اب اس کو تیری ضرورت نہیں۔ وہ رونے دھونے لگی، کہا کیا کریں گے، کوئی اس کا کوئی مسئلہ، کوئی حل؟ تو اس نے کہا اس کا حل بھی بتاؤں گا۔ اور دوسری بات اس کو جا کر کہا کہ آپ کی بیوی کے تعلقات فلاں سے ہو گئے، اور اب وہ آپ کے ساتھ نہیں زندگی بسر کرے گی، وہ آپ کو ذبح کرے گی۔ اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس طرح تو جان چھوٹنے والی نہیں، پہلے اس شوہر کو ذبح کروں گی، اس کو قتل کرنے کے بعد دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کروں گی۔ تو اس کے سامنے بھی قسمیں کھائی، اس کے سامنے بھی قسمیں کھائی، اور اس نے کہا اچھا، خامد کو بتایا آپ ایک کام کرنا کہ آپ جھوٹ موٹ کی نیند اپنے اوپر طاری کر لینا، یعنی یوں ہی آنکھیں بند کر لینا، اور ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ سو کر ہیں، لیکن آپ اندر سے جاگتے رہنا، اور پھر تماشا دیکھنا، وہ چھری لے کر آئے گی اور آپ کو ذبح کرے گی۔ اور بیوی کو کہہ دیا تھا کہ اس کے تعلقات وہاں دوسرے کے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کیا کریں اس کے لیے، یہ دوسرے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بچ جانا چاہیے۔ تو اس نے کہا ایک عمل آپ کو بتاؤں گا، وہ یہ اس کی داڑھی کے بال کاٹ کے اپنے پاس رکھ لے، اور یہ ہمیشہ تیرا غلام بن جائے گا۔ اور اس کو بتا دیا چھری لے کے جانا اس کی داڑھی کے بال کاٹنے کے لیے۔ خامد کو بتا دیا وہ آج شام کو آپ کو آئے گی قتل کرنے کے لیے۔ شوہر نے آنکھیں بند کر کے تماشا دیکھنے لگا، اتنا میں بیوی آئی، اور وہ تو بیچاری اپنا ہیلا کر رہی تھی کہ میں کسی ہیلے سے میرا شوہر مجھ سے نہ بھاگے۔ تو وہ اس نے یوں ہی آنکھیں بند کی تھی، نیند تو تھی نہیں، وہ چھری لے کر آئی، جو ہی اس نے داڑھی کو پکڑا تو بس یہ ہوشیار ہو گیا۔ اس نے کہا میرا غلام سچ کہہ رہا تھا، یہ مجھے ذبح کرنے آئی ہے، اور اس نے چھری پکڑ کے بیوی کو ذبح کر دی۔ اب قتل ہو گیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا، انہوں نے آ کر اس کو ذبح کر دیا۔ اب ان دونوں خاندانوں کے اندر بہت بڑا فساد پیدا ہوا۔ اس طرح سے یعنی یہ چغل خوری، یہ چغلی تو اس کو کوئی بڑا گناہ سمجھتا نہیں، لیکن اس کے اتنے مضر اثرات ہیں، اس کا دنیا میں نقصان تو ہے ہی ہے، اس سے تو کوئی شک نہیں، لیکن اس کا اخروی نقصان جو ہے وہ عذاب قبر کی شکل میں انسان کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک کے اندر دو گناہ بیان کیے گئے کہ ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دو صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آگے ایک اور عمل کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَخَذَ بِجَرِيدَةٍ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجور کی ایک لکڑی لی، ایک چھڑی، ایک لاٹھی کھجور کی وہ لی، وَشَقَّ بِنِصْفَيْنِ، اور اس کو بیچ میں سے چیر کر دو کر دیا، ثُمَّ غَرَزَهُ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، پھر اس میں سے ہر ایک قبر میں ایک ایک حصے کو گاڑ دیا۔ اصل اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہاں سے بہت ساروں کو دھوکہ لگا اور بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد ہوئی
اس حدیث پاک سے، اس کو بنیاد بنایا۔ حدیث کچھ ہے، اس کا مطلب کچھ ہے، محدثین اس کا مطلب کچھ بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث کی تشریح ایک دوسری حدیث کر رہی ہے۔ کبھی تو قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک کی آیت ہی کرے گی۔ اللہ جل شانہ سورہ فاتحہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ کو پتا تھا میرے بندے ان کو مانگنا نہیں آتا، تو اللہ پاک نے اپنے بندوں کو مانگنے کا ڈھنگ بتایا اور دعا سکھلائی، اور اس میں سب سے پہلے اگر تمہیں دعا مانگنی ہے پہلے اللہ کی تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اپنی عاجزی ہے اور بندگی کا اظہار ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرما اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ وہ انعام شدہ لوگ کون ہیں؟ قرآن اس کی آگے جا کر اس کی تفسیر کر رہا ہے۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے فرما دیا یہ انعام شدہ لوگ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اور ان میں صدیقین ہیں، پھر ان میں انبیاء کرام علیہم صلاۃ و سلام ہیں، اور شہداء ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر وہاں جا کر دی۔ اس طرح کئی جگہوں میں قرآن کریم ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، اسی طرح ایک حدیث دوسری حدیث کا مطلب بیان کر رہی ہے۔ اب لیکن ان مسائل کو سمجھنا اہل علم سے سمجھا جائے۔ اگر ایک انسان اس نے خالی اتنی حدیث پڑھی تو وہ گمراہی پھیلائے گا، اور اس حدیث سے وہ ایسی چیزیں ایجاد کرے گا جو اس کے دین کو بھی نقصان کریں گی، اس کی دنیا کو بھی نقصان پہنچائیں گی، جو اس کی دنیا کے لیے بھی مضر اور اس کی آخرت کے لیے بھی مضر۔ اس طرح ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح نسب کے اعتبار سے جو رشتہ حرام وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام، نسب کے اعتبار سے حرام وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام۔ یعنی جس طرح ایک بہن کا بھائی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہیں، کیونکہ اس بچی کا باپ بھی وہی ہے جو اس بچے کا باپ ہے، اس بچی کی ماں بھی وہی ہے جو اس بچے کی ماں ہے، تو گویا ماں باپ کے اعتبار، اس کو کہتے ہیں نسبی رشتہ، نسب کے اعتبار سے جو رشتہ حرام ہے وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہے۔ اسی طرح ایک بچی کو دودھ پلا دیا ایک ماں نے اس بچی کو، اور اس عورت کے جتنے بچے ہیں ان کے ساتھ اس بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب یہ رضاعت کا مسئلہ، اور اس میں اب رضاعت ثابت کب ہوگی، یہ تیسرا مسئلہ ہے۔ پہلا مسئلہ ہے کہ جو نسب سے حرام وہ رضاعت سے بھی حرام، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ رضاعت ثابت کب ہوگی، یعنی کب دودھ پیا جائے کہ اس کو اس کا بیٹا مانا جائے۔ اس کے لیے حکم یہ بیان کر دیا کہ 2 سال اور 2.5 سال، یعنی 2.5 سال سے اندر کی عمر میں اگر دودھ پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، اور اگر اس کے بعد دودھ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی ایک بچہ 3 سال کا ہے اور ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ 3 سال کا بچہ آیا، اس نے بھی اس کی چھاتی سے دودھ پی لیا، تو یہ اس کا بیٹا نہیں بنے گا کیونکہ اس کی عمر 3 سال ہو گئی ہے، اب رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی 2.5 سال 2 سال کے اندر رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اگر اس سے عمر بڑھ گئی، 2.5 سے اوپر ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، اب وہ دودھ پیے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اب ابو حذیفہ مولا ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کیا ایک نوکر آیا گھر میں خادم کام کرنے کے لیے۔ اب
وہ تو اچھا ہٹا کٹا جوان، وہاں سے پردے کے احکام. تو ان سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ، میرے گھر میں ایک نوکر ہے کام کرنے والا، لیکن وہ تو بڑا ہے، کیا میری بیوی کو اس سے پردہ کرنا چاہیے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں اس سے پردہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بیٹا بنا، ہم نے تو بیٹا بنایا ہے، یعنی جس طرح آج بھی وہ منگتا لے آتے ہیں اور اس کو بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ وہ بیٹا قطعاً نہیں بنتا. اب حضور پاک علیہ السلام نے ان سے فرمایا جاؤ اپنی بیوی سے کو اس کو دودھ پلا دے. جب اس نے دودھ پلایا، وہ 6 سال کا تھا یا 7 سال کا تھا، یعنی اچھا خاصا بڑا تھا. وہاں سے شریعت کا حکم ہے 2 سال یا 2.5 سال تک دودھ پیا تو رضاعت ثابت ہوگی، اس سے اوپر رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اب یہاں کہ وہ 7 سال کا 8 سال کا دودھ پی رہا ہے اور وہ ان کا بیٹا بن رہا ہے، رضاعت ثابت ہو رہی ہے. اب وہاں سے تو حدیث یہ ہے، یہاں سے حدیث یہ ہے. جب ایک ہی حدیث انسان پڑھتا ہے تو وہ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے ان تمام حدیث کے اوپر جب تک نظر نہیں ہوگی تب تک مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، انہوں نے آ کر اس مسئلے کو کی وضاحت کر دی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ دودھ پینا صرف مولا ابو حذیفہ کے لیے تھا، اس کے علاوہ امت کے کسی فرد کے لیے اس عمر میں اگر وہ دودھ پیے گا بیٹا نہیں بنے گا. لیکن اس عمر میں اگر ان کی بیوی کا دودھ پی لیا تو ان کا بیٹا تو بن سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پوری امت مسلمہ میں یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. ام سلمہ نے مسئلہ واضح کر دیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ خصوصیت ہے صرف اس صحابی کی. تو کوئی عمل خاص ہوتا ہے کسی صحابی کے لیے، کوئی عمل خاص ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ایک حکم وہ ہوتا ہے کہ جو ساری امت کے لیے ہوتا ہے. اب اس حدیث پاک کو سمجھنا ہے، اس کے لیے میں نے یہ 1-2 مثالیں ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی حدیث سے دی. اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ ان 2 صاحب قبر کو عذاب ہو رہا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور پھر اس کے اندر تخفیف یعنی عذاب قبر سے بچانے کے لیے جو عمل کیا گیا وہ عمل یہ ہوا، وَأَخَذَ جَرِيدَةً، حضور نے کھجور کی ایک ٹہنی لی، وَشَقَّهُ بِنِصْفَيْنِ، اس کو بیچ میں سے چیر کر 2 ٹکڑے کیے، ثُمَّ غَرَزَهُ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةٌ، پھر ان میں سے ہر ایک قبر میں ایک ایک حصے کو گاڑ دیا. تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ ایسا کیوں کیا؟ تو حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہوگی. جب تک یہ تر رہے گی تب تک ان کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے گی. اب حدیث پاک میں ہے کہ ہر تر چیز، جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریف کرتی ہیں. اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. قرآن میں اللہ فرماتے کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کرتی ہو مگر تم ان کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھ سکتے. انسان کی حمد و ثنا کو نہیں سمجھ سکتا، یعنی ایک زبان بولتا ہے، دوسرا دوسری بھاشا بول رہا ہے، تو وہ اس اپنی زبان میں، جس طرح ہمارے دراز والے بھائی ان کی ایک الگ زبان ہے، وہ اپنی زبان میں اگر اللہ کی تعریف کریں گے، جو ان کی زبان سے واقف نہیں وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. تو جب ایک انسان کی زبان کو نہیں سمجھ سکتا تو پھر وہ جمادات کی، نباتات کی، حیوانات کی، دیگر اللہ کی مخلوق کی زبان کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ تو غرض یہ کہ ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، اور یہ ٹہنی بھی اللہ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور اس کی حمد و ثنا کی برکت سے اللہ پاک ان کے عذاب میں تخفیف کریں گے. اس سے کچھ لوگوں نے ایک نیا طوفان کھڑا کیا. وہ یہ کھڑا کیا
اور انہوں نے وہ عمل ایسے اللہ کے بندوں کے ساتھ کیا جن کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی کسی عام آدمی کے ساتھ ہو جائے تو کسی حد تک قابل برداشت ہے، لیکن جن حضرات کے ساتھ وہ عمل کیا گیا وہ اس لائق نہیں کہ ان کے ساتھ ایسا کیا جائے. کیوں؟ اس حدیث پاک میں ہے کہ ایک ٹہنی لائی، اس کو چیرا، بیچ میں سے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ اس میں گاڑ دیا، ایک حصہ اس میں گاڑ دیا. وہاں سے انہوں نے ایک مسئلہ استنباط کیا، اپنے پیٹ کا مسئلہ وہاں سے حل کیا. وہ کیا، اولیاء اللہ کے مزاروں کے اوپر چادریں چڑھانا، پھول ڈالنا، یہ یہاں سے کاروبار نکلا. اور جب ان سے کچھ کہتا ہے، کوئی بات کرے تو کہتے بڑا گستاخ ہے، یہ اولیاء اللہ کو مانتا ہی نہیں، یہ بڑا دشمن ہے. اور ہم نے کیا کیا؟ اس کی تو اصل اس حدیث میں موجود ہے، اس کی اصل اس حدیث میں موجود ہے. یہ تو عمل خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. لیکن اسی حدیث سے ہی مسئلے کی پوری وضاحت نہیں ہوتی، بلکہ یہی حدیث مسلم کے اندر آئی ہے اور وہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا اور دعا کی تھی کہ آپ دعا کریں اور اس کے بعد اس ٹہنی کو گھاڑ دیں. ان ٹہنیوں کی وجہ سے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی، آپ کی دعا کی برکت سے ہوگی. آپ کی دعا کی برکت سے تخفیف ہوگی، ٹہنی کی وجہ سے نہیں ہوگی. اور دوسرے، انسان وہ تو نبی ہے، نبی کی عقل سب انسانیت سے بڑی. یعنی میں اور آپ، ہماری تو بہت چھوٹی عقل ہے، ہم تو نفع اور نقصان کا کوئی سوچ نہیں سکتے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری نسل انسانیت میں سب سے زیادہ عاقل. کیا اگر ان ٹہنیوں کی وجہ سے تخفیف ہو سکتی تھی تو اللہ کے نبی کیا یہ نہیں سوچ سکتے تھے میں اس ٹہنی کو چیر کر 2 ٹکڑے کر کے کیونکہ چیرنے سے لکڑی جلدی سوکھتی ہے اور اس کو یوں گاڑا جائے تو کچھ ٹائم نکلے گا. جو ہی اس کو کاٹیں گے، اس کو چیریں گے، ٹکڑے کریں گے، وہ جلدی سوکھ جائے گی. اس کی بنسبت حضور علیہ السلام نے اگر اس کی وجہ سے تخفیف ہوتی تو حضور حکم فرماتے اس کے اوپر کوئی تر سر سبز و شاداب درخت لگا دیا جاتا. جیسے آج بھی قبرستانوں کے اوپر ایک چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے، اس کو وہ ہمیشہ سر سبز رہتا ہے، یعنی اس کو اپنی زبان میں چلندری کہتے ہیں، یعنی یہ لگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نہیں کہیں گے یہ ناجائز ہے، ہم ناجائز نہیں کہیں گے. اگر لگا دیا ہے تو کوئی حرج نہیں. اگر کوئی کہے کہ بہت ضروری لگانا، ہم کہتے ضروری نہیں ہے. اگر کسی نے لگا دیا ہے تو ہم کہیں گے اکھاڑنے کی ضرورت نہیں. اور اگر نہیں لگایا تو ہم نہیں کہیں گے کہ بہت ضروری ہے اس کو لگاؤ، ایسا نہیں ہے. بلکہ حضور علیہ السلام کوئی سر سبز و شاداب کوئی درخت لگانے کا، کوئی پودا لگا دینے کا حکم فرماتے ہمیشہ نیلا رہے گا، سبز رہے گا، اللہ کی تعریف کرتا رہے گا، عذاب میں تخفیف رہے گی. لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ لکڑی کو چیرا. اور مسلم کی روایت نے واضح کر دیا کہ اصل جو تخفیف ہوئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہوئی. اب اس سے اولیاء اللہ کے مزاروں پر چادریں چڑھانا، جھنڈیاں لگانا، اس سے یہ چیزیں جو انہوں نے شروع کی، یہ ہمارے اکابر علماء محدثین اس کو ناجائز کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں ناجائز؟ اس بات کو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ سامعین تھوڑا پورے تیقظ کے ساتھ، بیدار مغزی کے ساتھ بات سنیں گے تو انشاءاللہ بات پلے پڑے گی. نمبر 1، یہ قبر پر ٹہنی کیوں گاڑی گئی؟ کیونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، تب گاڑ رہے ہیں. اور آپ جو چڑھا رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ان کو عذاب ہونے کا؟ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایک ولی کامل کے خلاف بدظنی میں ہیں کہ یہ عذاب جہنم میں ہے. یہ حالانکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آپ کا عقیدہ، آپ کا نظریہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے. اور ترمذی کے اندر روایت ہے
जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने मरने वाले भाई से बदजनी मत करो। जो भी तुम्हारा भाई बहन दुनिया से उठ जाए, यानी जो भी ईमान वाला, अहले कुफर का तो पता है वो जाएंगे सीधे जहन्नम में, अगर कुफर पर ही उनकी मौत आ गई, वो तो उनका तो तय है कि वो जहन्नमी है। लेकिन साहिब ईमान वाला जिसने कलमा पढ़ा, वो नमाज का कायल है कि ये अलग बात है कोताही हो रही है, कोताही का हो जाना अलग बात है, ये इसकी अमली कमजोरी है, लेकिन अकीदा उसका है कि दिन रात में 5 नमाजें हैं, साल में 1 महीने के रोजे हैं, अगर साहिब निसाब है तो ज़कात फर्ज है, अगर मालदार है तो हज करना बैतुल्लाह का फर्ज है। इन सब अकीदों को वो मानता है और कहता है मरने के बाद मुझे दोबारा उठना है, इसको साहिब ईमान कहेंगे। वो अल्लाह को भी मानता है, अल्लाह के नबियों को मानता है, कुरान को मानता है, नबी पाक को मानता है और आखिरी नबी मानता है, ये इसको साहिब ईमान कहेंगे। ऐसा शख्स अगर गुनहगार ही हो, वो दुनिया से जब उठ जाए तो हदीस पाक में इससे बदजनी मत करो, यानी ऐसे शख्स से बदजनी मत करो। उलमा बयान करते हैं कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक शख्स बहुत बदतरीन इंसान, बहुत गुनहगार, और वो ऐसा अमल करने वाला और हमेशा डट कर, यानी एक नमाज का पाबंद इतनी नमाज की पाबंदी नहीं करता था जितनी वो शराब पीने की पाबंदी करता था। और हदीस पाक में है शराब पर पाबंदी करने वाला, यानी शराब हमेशा पीने वाला, उसको दफन करने के तीसरे रोज उसकी कब्र खोल के देखो, उसका चेहरा किबले की तरफ नहीं होगा, मशरक की तरफ होगा, और ये अजाब कब्र की शक्ल होगी। और जो अजाब कब्र यानी जो शराब पर मुदावमत इख्तियार करे, उसके लिए वईदें, अल्लाह ताला उस पर जन्नत की शराब हराम कर देते हैं। जो दुनिया की गंदी शराब पिएगा, अल्लाह जन्नत की पाकीज़ा शराब को हराम कर देंगे। तो इस तरह अब शराब पीने वाला, तो उसकी माँ उसके पैर पकड़ती, दाढ़ी पकड़ती कि बेटा तौबा कर ले, और वक्त का बहुत बड़ा वली कामिल हमारी बस्ती में है, हमारे इलाके में बैठा है, जाओ उनके सामने उनके हाथ पर तौबा करके अल्लाह का नेक बंदा बन जा। तो वो हमेशा माँ की बात को टालता रहा, यहां तक कि वो बेटा बीमार हो गया और माँ ने आकर कहा, हसन बसरी मेरा बेटा बहुत बीमार है और अब जा रहा है, उसको तौबा करवा लीजिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया, अब नहीं, अब जमाना खत्म हो गया, उसे जिंदगी में तौबा नहीं की। तो अब जब वो वापस गई तो माँ ने कहा बेटे से कि बेटा पहले तो मैं तेरे पैर पकड़ा करती थी, जा तू हसन बसरी के पास तौबा कर ले, लेकिन अब मैंने जाकर हसन बसरी से कहा, अब हसन बसरी तेरे पास आने को तैयार नहीं। उसे कहा इससे जिंदगी में कभी शराब पीने से तौबा नहीं की, अगर ये मर गया तो जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। तो इतने में बहरहाल वो बहुत मायूस हुआ। अल्लाह तो मोहताज नहीं है हसन बसरी के, अल्लाह मोहताज नहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी के। अल्लाह माफ करने पे आ जाए तो अल्लाह किसी के मोहताज नहीं, अल्लाह अपनी कुदरत से माफ कर देते हैं। तो उसने कहा ठीक है, हसन बसरी के पास नहीं जा सका, अल्लाह का दरवाजा तो हसन बसरी के पास तो नहीं है, ये तो मेरी शहादत थी मैं अल्लाह के नेक बंदे के पास जाता, लेकिन जब नहीं जा सका, मेरे अल्लाह का दरवाजा तो खुला है। तो उसने अंदर से राब्ता अपने रब के साथ कर लिया। कहा अल्लाह जवाब तो तेरे दरबार में देना, हसन बसरी के दरबार में तो नहीं देना है। मेरा रब तो तू है, खालिक तो तू है, मालिक तो तू है, राजिक तो तू है, ना फरमानी तो तेरी की है, हसन बसरी की तो नहीं की। बहरहाल उसने अंदर से तौबा की। अब माँ तो रो रही है ज़ारो कितार, असल में वो माँ की दुआएं थी जिसकी वजह से उसको तौफीक होगी तौबा की। और उसके बाद इतने में वो बेटा रुखसत हो गया। अब वो आई कि जनाजा पढ़ा दे, कहा हरगिज़ नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसे शराबी का जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की आंख लगती है, एक बड़ा मजमा देखते हैं और उसमें हसन बसरी से कहा गया जाओ वक्त के कामिल वली का जनाजा, इसमें शरीकत क्यों नहीं की। यानी जो अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ता है, अल्लाह जल्ला शानू उसको आन की आन में विलायत पर पहुंचा देते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल टूट जाए। अल्लाह तो किसी के मोहताज नहीं। तो बहरहाल
یہ کہ حسن بصری یہ شراب پر مداومت کرنے والا، یہ اللہ کو یہ غلاظتیں پسند نہیں. اللہ جو توبہ کرے اللہ جل شانہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اب جو بھی مسلمان چلا گیا اس سے بدزنی مت کرو، نہ معلوم اس نے کون سا عمل کیا ہوگا اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہوگا. تو اس کسی بھی مسلمان سے بدزن مت ہو جائیں، بدزنی مت کریں. پھر اولیاء اللہ سے بدزنی کہ ان کے مزاروں پر ایسے چادر چڑھائی جائے اور یہ سمجھا جائے کہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا. گویا اللہ کے نبی نے یہ عمل اس لیے کیا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا. مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے قبرین فقال انہما لا يعذبان. ہم اس لیے یہ عمل کر رہے ہیں کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے. دوسری بات بہت سمجھنے کی، آپ نے دیکھا کسی غیر مسلم کو نماز پڑھتے، کسی غیر مسلم کو دیکھا مسجد بناتے؟ کوئی بنا کے دے گا آپ کو مسجد؟ کوئی آئے گا آپ کے ساتھ آج جمعہ پڑھنے کے لیے؟ یہ حاجی صاحب کا کوئی دوست ہے غیر مسلم، وہ کہے گا آج حاجی صاحب جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا ساتھ میں جمعہ پڑھنے؟ کبھی. یعنی جو بھی شریعت کا حکم ہوگا، دین شریعت کا، اس کو غیر مسلم کبھی نہیں کرے گا. غیر مسلم اس کو، ہاں رسمیں جو ہوتی ہیں، رسم دین نہیں ہوتا ہے، رسم دین نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کو رسم کہتے ہیں. اور کتنے اولیاء اللہ کے مزاروں پر، زندوں پر بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، یہ تو اولیاء اللہ کی کرامات ہوتے ہیں. بڑے بڑے وقت کے ظالم اور جابر جب وہ اہل اللہ کے سامنے آتے ہیں پسیج جاتے ہیں، پانی پانی ہو جاتے ہیں. شیخ ابراہیم حلبی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے اور ان کی ٹانگ میں تکلیف تھی اور وہ مسجد میں درس دیا کرتے تھے حدیث پاک کا، لیکن وہ ٹانگ کو سیدھا نہیں رکھ سکتے تھے، اتنی تکلیف تھی کہ یوں ایسے پھیلا کر، اور طلبہ سامنے بیٹھتے تھے ٹانگ پھیلا کر درس دے رہے تھے. وقت کا ظالم بادشاہ وہ جب آیا اندر، اور اس کے سامنے تو یعنی بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا تھا، بیٹھنا پڑتا تھا، اس کے آداب بجا لانے پڑتے تھے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تھا تو اسی وقت وہ حکم دیتا تھا اس کو تختہ دھار پہ لٹکا دو. ابراہیم حلبی رحمت اللہ علیہ وہ درس دے رہے ہیں، اتنا وقت کا ظالم حکمران داخل ہوا دروازے سے، تو ابراہیم حلبی نے یوں پیر اسی وہاں سے جو آیا اسی دروازے کی طرف پیر یوں پھیلایا ہے. وہ ظالم جو ہی اس کی نظر پڑی تو پیر کے تلوے پہ پڑی، تو انہوں نے ذرا بھی حرکت نہیں کی. یعنی تھوڑے سے کرتے، چلو معذور تھے کہ اس کی دل جوئی کے لیے کرتے کہ بھائی کوشش کی تھی لیکن معذور ہوں، لیکن کوئی کوشش نہیں کی، یوں ہی ایسے. ان کو بڑا غصہ آیا، بڑے بے ادب ہیں، انہوں نے ذرا بھی شاہی آداب بجا نہیں لائے. تو وہ غصے سے واپس ہوا تو طلبہ یوں کانپنے لگے، کہنے لگے کہ حضرت اب شاید آپ کی باری ہے تختہ دھار پہ لٹکنے کی. تو وہ واپس چند قدم پیچھے ہٹے اور وہاں سے 2 توڑے بھیجے، 2 ٹھیلے اشرفیوں کے بھیجے. کہنے لگے کہ یہ ان کو ہدیتاً ہماری طرف سے یہ تحفہ ہے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، بہت عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا الذی یمد رجلہ لا یمد یدہ، جو ایسے ظالموں کے دربار میں پیر پھیلاتا ہے وہ ہاتھ کبھی نہیں پھیلاتا. میں نے پیر پھیلایا ہے، ہاتھ کبھی نہیں پھیلایا، لہذا تیرے اس ہدیے کی مجھے ضرورت نہیں، منہ پہ مار دیا ایسے کر کے. انہوں نے کہا پہلے تو بچنے کی کوئی صورت تھی، اب تو 100% چانس ہے کہ آپ کو تختہ دھار پہ لٹکائیں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکا، کچھ نہیں کر سکا. کیوں؟ اللہ جل شانہ نے اپنے بندو اولیاء اللہ اسی کو کہتے ہیں جو کسی دربار میں نہ جھکے. ایک اللہ کا دربار ان کا بڑا دربار ہو، اور ان کی گردن، ان کی پیشانی، ان کے ہاتھ، ان کی زبان، سر سے لے کر پیر تک ان کا رونگٹا رونگٹا اللہ کے ذکر میں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض. تو ان کی یہ تو اولیاء اللہ کا ایک نظریہ اور ان کا ایک طریقہ رہا ہے کہ ان کے مقصود اللہ کی ذات ہوتی ہے اور منتہائی نظر اللہ کا دربار ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کے ساتھ اس قسم کی یہ چیزیں کرنا
یہ گویا ان کے ساتھ بدزنی ہے کہ معاذ اللہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں. ہاں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی چیز کر رہے ہیں اس کے لیے اللہ جل شانہ راستے کھولے. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے. وہ یہ ہے، وہ چیز بھی بتا دی کہ آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. وہ ساری چیزیں، اس میں کسی رسم کا کوئی دخل نہیں. حضرت ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہونا اچانک. اور وہ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ اگر ان کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور کچھ صدقہ خیرات کوئی وصیت کر جاتی، لیکن کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں کر لو، ان کو ثواب پہنچے گا. پھر انہوں نے ان کی طرف سے پانی کا کنواں کھود دیا. جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں پانی کا چشمہ. اب ہمارے ہاں تو طرح طرح کی وہ رسم و رواج ہیں، جب تک وہ رسم ادا نہ کی جائے ایصال ثواب پہنچتا ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ نظریہ ہے، لیکن یہ چیزیں سمجھنے کی ہے. انشاءاللہ مزید تفصیل وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ آئے گی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک